السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ قائدان ملت اور نوجوان جیالو، آج کے اس تاریخی جشن آزادی کے موقع پر آپ حضرات نے مجھے جس عنوان پر تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے، حق بات تو یہ ہے میں اس کا اہل بھی نہیں ہوں، نہ میری زبان اس لائق ہے، نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ میں آزادی سے لے کر اب تک کی تاریخ بیان کروں۔ تاہم آج اس قومی یادگار کے دن میں، جبکہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں مختلف تنظیموں، اداروں، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں دھوم دھام سے آزادی کا 79 جشن منایا جا رہا ہے، غلام ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانی سنائی جا رہی ہے، مجاہدین آزادی کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں ایک طرف اپنے اسلاف کی قربانیاں یاد آتی ہے تو دعائیں مغفرت کے لیے ہاتھ خود بخود اٹھ جاتے ہیں، اور دوسری طرف جمہوریہ ہندوستان کے مسلمانوں کے دردناک واقعات اور ظلم و ستم سے روادات سامنے آتے ہیں تو خون کے آنسو خود بخود نکل پڑتے ہیں اور دل سے سیاہ نکلتی ہے کہ خدا کی قسم اگر ہمارے اسلاف و کافر کو اس کا ذرا بھی تصور ہوتا تو وہ لوگ انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے اور ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اتنی بڑی قربانیاں نہ دیتے۔ انہیں اگر معلوم ہوتا کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا جب مسلمان آزادی کی جگہ انگریزوں کی غلامی ہی پسند کریں گے تو وہ شمشیر برہنہ لے کر میدان جہاد میں نہ نکلتے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے بالا کوٹ کی پہاڑی پر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے جان دی تھی، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شاملی کے میدان میں علماء دیوبند توپوں کا نشانہ بنے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ اور شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ لافانی کیے گئے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے صرف اور صرف 1857 عیسوی میں 51,000 علماء کرام شہید ہوئے، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے دہلی کے چاندنی چوک سے خیبر کے درخت تک علماء کرام کی گردنیں لٹکائی ہوئی تھی، انہیں کیا معلوم تھا کہ جس ہندوستان کی آزادی کے لیے علماء کرام کو ننگا کر کے آگ کے انگاروں میں ڈالا گیا۔ ملت اسلام کے غیور فرزندوں، اس ملک کو آزاد ہوئے 79 سال ہو گئے، اور اس 79 سالہ دور میں ارباب حکومت نے مسلمانوں کے ساتھ کس کس طرح غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے، جس کی درد بھری داستان ہے، سینکڑوں فسادات کی تاریخ میرے سامنے ہے، جسے یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبانیں گنگ ہو جاتی ہے اور پاؤں تلے زمین کھسک جاتی ہے۔ کیا ہے یہ؟ کیسی آزادی ہے کہ مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہیں، ہمارے عزت و آبرو کے شبخوں مارے جا رہے ہیں، ہمارے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے، قبرستانوں پر غاصبانہ قبضہ کیا جا رہا ہے، قربانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان دینے کے خلاف مقدمہ بازی ہو رہی ہے، خدائی قانون، قرآنی دستور، مسلم پرسنل لا پر ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کیسی آزادی ہے؟ آزادی اسی کا نام ہے۔ ایسی آزادی پر ہم کل بھی لات مارتے تھے اور آج بھی لات ماریں گے۔ ہمیں مذہبی آزادی چاہیے، ہمیں قرآن کی آزادی چاہیے، ہمیں عزت و آبرو کی حفاظت چاہیے، ہمیں جان و مال کی حفاظت چاہیے، ہمیں شاعر اسلام کی حفاظت چاہیے، ہمیں عبادت گاہوں کی حفاظت چاہیے۔ نوجوان دوستو، کیا یہ جمہوریت کا خون نہیں ہے؟ سیکولرزم کا مذاق نہیں ہے؟ آزادی کے خلاف ورزی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں مداخلت کی جائے؟ آج آزاد ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے، ہم سے مذہبی آزادی چھینی جا رہی ہے، مسلم پرسنل لا پر ترمیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم حکومت کے اجانوں تک یہ آواز پہنچا دینا چاہتے ہیں اور ارباب حکومت کو اقتدار کر دینا چاہتے ہیں کہ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے مگر مسلم پرسنل لا پر ذرہ برابر بھی مداخلت برداشت نہیں کر سکتا۔
ہم اپنی جانوں پر بھیڑ چڑھا دیں گے مگر اٹل خدائی قانون قرآنی دستور مسلم پرسن لا پر ترمیم ہونے نہیں دیں گے. زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان ٹوٹ سکتا ہے, سورج بے نور ہو سکتا ہے, مگر دوستو قرآن مسلم پرسن اللہ بدل نہیں سکتا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. دوستو یہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے کہ مسلمانوں کو آزادی سے ہندوستان کو آزادی سے مسلمانوں نے ہی سرفراز کیا ہے, اور مسلمانوں کے ہی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج ہمارا ملک آزاد ہے اور آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے. اس کے باوجود ہم سے وطن پردوستی کا سوال ہوتا ہے. ہم بتلا دینا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے وفادار حامی ہے, اس ملک کا ذرہ ذرہ پر ہمارا حق ہے, اس دیش کا چپا چپا پر ہمارا حق ہے. ہم ہی نے اس دھرتی کے لیے لڑا ہے اور ہم نے ہی اس کو آزاد کیا ہے. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری گردنیں کٹی. جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری گردنیں کٹی. پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یوں اب اہل چمن, یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. دوستو آج ہماری تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جنگ آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کے نام نکالے جا رہے ہیں, ہمارے کارناموں کو بھلایا جا رہا ہے. ستم بلا ستم تو یہ ہے, ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بتاؤ تم نے ہندوستان کو کیا کیا دیا. اے محبان وطن, جاؤ ہمالیہ کی بلندی سے پوچھو, گنگا کی گہرائی سے پوچھو, سرزمین ہند کی شادابی سے پوچھو, ہندوستان کے تاروں سے پوچھو. یہ سب ہماری عظمت کے گواہ ہے. ہندوستان کا چپا چپا اس پر شاہد ہے. کہ بتاؤ ہندوستان کے قطب مینار کو بلندی کس نے دی, لال قلعہ کو عظمت کس نے دی, جامع مسجد کو پرسکو عمارت کس نے دی, تاج محل کو رعنائی کس نے دی. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس گیس میں برہم کو, یہ اہل جنوب بتلائیں گے ہم نے کیا دیا ہے عالم کو. انہی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں ایک اشعار کے ساتھ کہ جو آج صاحب مسند ہے وہ کل نہیں ہوں گے, جو آج صاحب مسند ہے وہ کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے, سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں, سبھی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹی میں, کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. وآخر الدعوانا عن الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دو بچہ اور